أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور ہر ہفتے کے دن کچھ وقت نکال کر ساتھی جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. منظم اور مرتب زندگی یہ صرف سنجیدہ مزاج نہیں بلکہ شریعت کا تقاضا بھی ہے. منظم اور مرتب زندگی صرف سنجیدہ مزاج نہیں بلکہ شریعت کا تقاضا بھی ہے. بات کو خوب دل دماغ کھول کے سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں چلتا پھرتا ہے، جہاں کاروبار کرتا ہے، تو سمجھدار انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی اس زندگی کو ترتیب بنا کے چلتا ہے. جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہیں پر رکھے گا. جو چیز جہاں پر اضافی محسوس ہوگی اس کو وہاں سے ہٹا کے دور کر دے گا. جو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کی ہے وہ کچرے کے ڈبے میں چلی جائے گی اور جو الماری میں رکھنے کی ہے وہ الماری میں رکھ دی جائے گی. اس لیے انسان جب کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں، کسی کے آفس میں داخل ہو، ایک نظر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کا مزاج کیا ہے. صفائی ستھرائی اور ہر چیز کا نظم و ضبط
یہ انسان کی اخلاقی کیفیات کو کھول دیتا ہے دوست. اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، لیکن کام کی بات کر گیا. فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں کسی بچی کی تلاش میں، اب یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی اس گھر سے بچی لی جائے نہ لی جائے کتنی اہم بات ہے نا. لوگ استخارہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں نا. لیکن بڑے بزرگوں نے ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جس بچی کا رشتہ لینے آپ جائیں تو اس گھر میں دو جگہوں کو دیکھ لیں. کتنی جگہوں کو؟ 2 جگہوں. ایک اس گھر کے باورچی خانے کو، اور ایک کسی حکمت کے ساتھ اس گھر کے واش روم بیت الخلا کو. یہ 2 جگہیں گھر میں ایسی ہیں جو آپ کو اس گھر میں رہنے والوں اور اس گھر میں تربیت پانے والے بچے اور بچیوں کا مزاج سمجھا دے گی. سمجھدار ذمہ دار سگھڑ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے گھر کا باورچی خانہ منظم اور پاک طبیعت انسان کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے غسل خانے اور بیت الخلا کو صاف ستھرا رکھتا ہے. بڑوں نے کہا کہ ان 2 جگہوں کو دیکھ لو، آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اب یہ ان کا ایک تجربہ ہے، کوئی قرآن حدیث سنت یا شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن اشارہ کیا کیا کہ رشتہ کرتے ہوئے بھی اس گھر اور اس بچی کا انتخاب ہو جہاں آپ کو زندگی کا نظم و ضبط نظر آئے، ترتیب نظر آئے. آج ہم بعض جگہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ کپڑے کہاں ہیں، جوتے کہاں ہیں، سامان کہاں ہے، برتن گندے ہیں، کئی دنوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ بے ربط زندگی ہے دوستو، جو انسان کے مزاج کو کھول کر سامنے لے آتی. اس سے سمجھ میں آیا کہ ہم اس زندگی کو گزارنے کے پابند ہونے چاہیے کہ جس زندگی میں نظم و ضبط ہو، صفائی ستھرائی ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہونی چاہیے. اب جو اصل بات مجھے آپ ساتھیوں سے عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے شہر میں دن بدن حادثات اور واقعات کا رجحان بڑھ رہا ہے. سبب انتظامی کمزوری ہے. آپ نے سنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا چند دن پہلے ہمارے شہر میں کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ وہ ایک مین ہال میں گر گیا. آپ نے سنا؟ وہ اپنے ماں سے ہاتھ چھوڑا کے، یعنی مقصد بھاگا جیسے بچے کرتے ہیں، وہ گیا اور جا کے ایک دم ایک ایسا مین ہال سیوریج کا جس پر ڈھکنا ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، اور وہ بچہ آنن فانن گیا اور چلا گیا. اب دیکھیں نا، سیکنڈوں میں. اب جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے تقدیر کو عذر نہیں بنایا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہم اسباب کی دنیا میں، لہذا چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو چور کو سزا ملے گی. وہ کہے جی میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے کرنی ہے تو مجھے کیوں مارتے ہو. بات سمجھ گئے؟ دنیا دار الاسباب ہے، ہم اسباب کی دنیا میں جی رہے ہیں. ہم اسباب کو جوڑ جوڑ کر اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے چلتے ہیں.
انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے ماحول میں بڑھتے ہوئے افسوسناک واقعات، اور ایسے واقعات کے اب کچھ لمحے کے لیے اگر انسان سوچے نا دوستوں، ہم نے تو صرف خبر پڑھی، دیکھا، سنا، یا کسی نے وہ کلپ دیکھا، افسوس ہوا، دکھ ہوا، درد ہوا، لیکن بالآخر ختم ہو گیا۔ لیکن جس ماں کی موجودگی میں ہوا، جس گھرانے کے بچے کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ بتائیں کہ اولاد کا غم وہ ہے جو ساری زندگی کا ایک روگ ہوتا ہے، اس کا دل سے اترنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس پہلو پہ بات کریں اور اس پر بحث کریں، اس پہ غصہ کریں، اس پر احتجاج کریں، اس پر ناراض ہو کہ جی حادثہ اس لیے ہوا کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں تھا، مین ہال کھلا ہوا تھا، لہذا جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں وہ اس کے قصوروار ہیں۔ تو اب ٹرینڈ چلائیں، ماحول بنائیں کہ بھئی یہ اس واقعے کے حادثے کے ذمہ دار قصوروار وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مناسب بات ہے، لیکن مصیبت یہ ہے دوستوں کہ اس پہلو پر موقوف ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داریوں اور کام سے غافل رہ جاتے ہیں۔ کچھ مجھے بھی تو کرنا تھا نا، اس لیے اس نسبت سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے، بارشوں میں بھی ہوئے، گاڑیوں کے ساتھ، ڈمپروں کے ساتھ، ٹینکروں کے ساتھ کچل کر حادثات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ بہت ساری چیزیں دوستوں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی۔ کچھ کام انسان نے خود کرنے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ وہ چند باتیں میں عرض کروں گا آپ ساتھیوں سے، اور ہم سب نے اس کو غور سے سننا بھی ہے اور عمل کی نیت بھی کرنی ہے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایک معصوم بچے کو نقصان پہنچا، اور اس لیے کہ وہ بچہ اپنے دائیں بائیں ارد گرد کے ماحول سے، صورتحال سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کی عمر ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، وہ گیا اور بیچارہ چلا گیا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر بوقت ضرورت ہمیں گھر سے باہر جانا بھی پڑ جائے، بازار جانا ہے، خریداری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، راشن لانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اتنے چھوٹے ناسمجھ معصوم بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں جو اپنی حفاظت پر خود قادر نہیں ہو، حتی الامکان ان کو نہ لے جائیں، بلکہ ان کو کسی گھر کے دوسرے ذمہ دار کے حوالے کر دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری اہم بات یہاں پر غفلت کیا ہے کہ اولاد کی نگرانی کرنا، دھیان رکھنا، نظر رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام۔ اب ہم اس چیز سے دن بدن بے خبر ہیں۔ بچہ یہاں بھاگ رہا ہے، یہاں بھاگ رہا ہے، یہاں بھاگ رہا ہے، کس چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کس چیز، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ والد کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، والدہ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ بچے نے ہاتھ چھوڑایا تو کوئی زیادہ پرواہ نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، جبکہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو کتنی سختی ہوتی تھی کہ اگر بچہ دائیں بائیں ہوا تو شوہر بیوی کو نہیں چھوڑتا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے بچہ کیسے چھوٹ گیا، یا اگر بڑے بہن بھائیوں کے حوالے ہوا اور پھر وہ بچہ دائیں بائیں ہوا تو اس بڑے بھائی کی خیر نہیں ہوتی تھی، آپ کے ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا۔
اس سختی کے ماحول نے بہت سارے فتنوں اور حادثات سے حفاظت کی. آج وہ چیز نہیں. اب ایسا معصوم بچہ وہ مین شاہراہ پہ دوڑتا ہوا ماں کے آگے جا رہا ہے اور ماں بھی بے خبر جا رہی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ بھئی ایک غفلت ہوئی ہے آپ کی ذمہ داری میں, آپ نے احساس نہیں کیا پورا. ماں باپ کو اس بارے میں دھیان رکھنا پڑے گا. ہم کسی گاؤں میں نہیں رہتے, ہم کسی پہاڑی علاقے میں نہیں رہتے, ہم کسی بیاباد جگہ پر نہیں رہتے, ہم اس شہر میں رہتے ہیں دوستو کہ جہاں آپ کے دائیں بھی گاڑی آ سکتی ہے, بائیں بھی, سامنے سے بھی, پیچھے سے بھی. میں آپ سے اپنی بات عرض کروں اور میں طلبہ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. ہمارے حضرت والد صاحب بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں یاد ہے ہم حفظ کرتے تھے غفوریہ مسجد میں, اسکول پڑھتے تھے, قبا مسجد کے برابر میں اسکول تھا. تو ایک گھر اور غفوریہ مسجد جاتے ہوئے بیچ میں ایک بڑی مین سڑک ہے سولجر بازار کی, ایک بڑی سڑک ہے. آج تک مجھے یاد ہے کہ ایک طرف مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, ایک طرف میں ہوتا تھا. والد صاحب فرماتے رہے سڑک پار ہو رہی ہے تو اب اس طرف سے جو گاڑیوں کے آنے کا رخ ہے نا, تو والد صاحب فرماتے تھے توجہ اس طرف رکھیں لیکن ادھر دیکھتے رہیں, اس لیے کہ بہت ساری گاڑیاں وہ غلط روٹ پر بھی آ رہی ہوتی. آج تک ایسی ایک عادت ہے کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں سڑک پار کریں تو دائیں بائیں دونوں طرف دیکھتے ہیں. یہ وہ تربیت ہے سکھائی, ایک ایک چیز سکھائی, خود سکھاتے تھے. آج کے ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. میں تو صبح نکلتا ہوں رات کو آتا ہوں. شوہر الزام ڈالتا ہے بیوی پر, بیوی کہتی ہے میں سارا دن گھر سنبھالوں, 5 بچے سنبھالوں, آپ کے والدین کو سنبھالوں, یہ سنبھالوں, وہ سنبھالوں, یا پھر یہ بھی دیکھوں. عجیب بات ہے. اب ایک 2 بچے عورت نہیں سنبھال سکتی, پہلے 8 10 بچے سنبھال لیتی, پورا گھر سنبھال لیتی تھی. بڑوں کو بھی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ان غلطیوں کا ازالہ ہو. بچوں کی حفاظت اگر آپ باہر لے گئے ہیں تو بچہ آپ کی حفاظت اور نگرانی کا پابند ہے. اب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے, خیال کرنا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی. کتنی آنکھیں ہیں دوست؟ 2 آنکھیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بندہ ہر وقت اپنے ارد گرد کے ماحول پر دھیان رکھے گا. آپ کسی جگہ گاڑی سے اترے اور جیسے ہی اترے آپ کو پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے نا, تو ہم کیا کہتے ہیں باقی اترنے والوں سے, بھائی دھیان کریں پیچھے پتھر ہے, دھیان کریں پیچھے پتھر ہے. اب یہ پتھر میرے ذہن میں ہے, جب اپنے کام سے فارغ ہو کے آؤں گا تب بھی میرے ذہن میں ہوگا کہ میری گاڑی کے پیچھے کیا پڑا ہوا تھا, پتھر پڑا, پیر بچاؤں گا. انسان کے مزاج اور طبیعت میں اتنی احتیاط ہونی چاہیے دوستو کہ ہم جہاں اترے, جہاں کھڑے ہوں, جہاں میری دکان ہے, جہاں میرا گھر ہے, جہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, مجھے اندازہ ہونا چاہیے آنکھوں سے کہ یہاں کوئی دائیں بائیں کوئی ایسی بے ترتیبی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے نقصان ہو سکتا. اب ایک جگہ آپ اتر گئے, آپ نے دیکھ لیا کہ مین گٹر ہال پر ڈھکنا نہیں پڑا ہوا, آپ محتاط ہو جائیں گے. اتنی بے خبری کہ بس اترے اور گئے اور پھر آ گئے. اب کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اس بیچ میں کیا کچھ صورتحال بنی ہوئی. اللہ نے انسان کو مستعد اور بیدار فرمایا ہے. اپنے دائیں بائیں پر ہر اعتبار سے بھرپور نظر رکھیں. کوئی تار تو نہیں گری ہوئی, کوئی گٹر تو نہیں کھلا ہوا, کہیں کرنٹ آنے کا خطرہ تو نہیں ہے, بچوں نے کھیلنے کے بعد پتھر تو راستے میں نہیں چھوڑ دیے. یہ ساری چیزیں فوکس میں رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن بیدار رہے گا, کسی بھی نقصان کے اندیشے سے آپ محفوظ رہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟
چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر کام انسان خود نہیں کر سکتا. کچھ کام ہمارے کرنے کے ہوں گے، کچھ کام مزدور کے کرنے کے ہوں گے، کچھ کام ڈاکٹر کے کرنے کے ہوں گے، کچھ کام ڈرائیور کے کرنے کے ہوں گے. ہر آدمی کے حصے کا کام تقسیم ہے. بحیثیت ایک سمجھدار مسلمان کے ہمیں ہر مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ مجھے پتہ ہو کہ خدا نخواستہ رات کو گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس مریض کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا ہے تو مجھے ضرورت کس کی ہے؟ ایمبولینس کی. اب ایمبولینس کو بلانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، نمبر کیا ہے، مجھے یہی نہیں پتا. احتیاطی تدبیر میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب نقصان ہو جائے گا. خدا نخواستہ آپ کو لگا کہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں، کسی کی جان کو خطرہ ہے، ایمرجنسی کے اندر پولیس کو بلانا چاہیے، 15 پہ کال کرنی چاہیے جو رابطہ نمبر ہے. اب یہ 15 نمبر مجھے پتہ ہی نہیں. بات سمجھیں. خلاصے کی بات 4 نمبر پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود اپنے مستورات کی اپنے سمجھدار بچوں کو یہ تربیت اور تعلیم دیں کہ مشکل وقت میں کسی انتظامی ادارے کو، گاڑی کو، ایمبولینس کو، پولیس کو، کسی کو بلانے کے لیے آپ کو رابطہ کہاں کرنا ہے، ورنہ گھنٹوں تو اس میں چلے گئے آپ، ختم. یہ بھی ایک تقاضا ہے ہم سے، ہم اس اعتبار سے بیدار رہے. کتنی باتیں ہوں گئی؟ 4. 5ویں اہم بات یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ہر خیر، نیکی، تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مل جائیں. اللہ نے انسان کو انسان کے خدمت کے جذبے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی پریشانی ہو، اس موقع پر آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ کام آپ کے اکیلے کرنے کا نہیں ہے، اس پہ خاموشی اختیار مت کریں. اس موقع پر اپنے احباب کو، قریب کے لوگوں کو فوراً مدد کے لیے آواز دیں. اس میں تاخیر نہیں کریں گے. آپ یہ کہیں گے کہ چلیں دیکھتے ہیں، چلیں ابھی دیکھتے ہیں، چلیں تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں، اس میں نقصان ہو جائے گا. اس لیے احادیث میں ایک نہیں 20 واقعات ہیں جہاں صحابہ نے میدان جہاد میں محسوس کیا کہ کافروں کا لشکر ہم پہ غالب ہونے جا رہا ہے، یہ کمزوری، یہ مسئلہ ہے. انہوں نے فوراً دارالخلافہ مدینہ منورہ قاصد بھیجا کہ ہمیں کمک بھیج دے، پیچھے سے معاونت، تعاون بھیج دے. فوراً آپ اکیلے کھڑے ہو کر وہاں روتے رہیں، آپ کہیں کہ بھئی کیا ہوگا اس کا. انسان سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ باوجود بہت ساری کمزوریوں کے اللہ نے ہمارے شہر میں خاص طور پہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے اکیلے کھڑے ہو کر رونے سے فائدہ نہیں. کوئی پریشانی، مشکل پیش آ جائے تو فوراً دائیں بائیں آواز لگا کر مجمع کو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. ممکن ہے جو کام میں نہیں کر پا رہا وہ دوسرا ایک ایسا جاندار بندہ موجود ہو کہ وہ کر جائے. اور آپ نے دیکھا اس حادثے میں کیا ہوا، وہ معصوم بچہ تو چلا گیا، یہ تو ایک معاملہ تھا. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ وہ بچہ اب ملے گا کیسے، اس کا تو جسم چھوٹا سا جسم ہے، وہ سیوریج کی لائنوں میں چلا گیا. اب ایک ذمہ دار ملک کے اندر تو اتنی مشینری آ چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو سرچ کرتی ہے، اندازہ لگا لیتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے یہ ہمیں بہرحال نہیں پتا، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب دیکھیں ایک ایسا لڑکا جو خاکروب تھا، کچرا جمع کرنے والا تھا. اب ایک اچھا کام نہیں ہے کوئی کچرا چننا،
کہ بھئی کچرے کے لیے گٹر لائنوں میں گھومنا. لیکن اللہ کی شان یہ کہ اس لڑکے کو پتہ چلا کہ ایک بچہ غائب ہوا ہے، وہ اس کام کو سمجھتا تھا، وہ گیا بچے کی لاش نکال کے لے آیا. ایسا ہی ہوا نا، یہ کام اللہ نے اس سے لے لیا. جو کام ادارے نہیں کر سکے وہ ایک عام لڑکا کر گیا. وہ اس کام کو جانتا تھا، سمجھتا تھا. ہر آدمی کے حصے کا ایک کام ہے دوست. تو معاونت کے لیے ضرور انسان ایک دوسرے کو آواز دے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور آخری اہم ترین بات جو خلاصے کی بھی ہے اور جو اصل ہے ہمارے لیے، کہ بحیثیت ایک مسلمان کے اور حضور علیہ السلام کے امتی کے، ہمیں گھر سے نکلنے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حصار کی دعائیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے. ہماری والدہ اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ ایک حصار کی دعا پڑھتی تھی رات کو عشاء کے بعد. تو ہم نہ سمجھ تھے، ہم ہنستے تھے. بڑوں کے اندر ایک ماحول جذبہ تھا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، حصار کہتے ہیں حفاظت کے لیے، اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام قائم ہو جائے. اس لیے بہت سارے بزرگوں نے مسنون دعائیں لکھی ہے، اس کا طریقہ کار لکھا ہے. تو چلے حصار کی دعائیں نہیں ہیں، لیکن گھر سے نکلنے کی مسنون دعا تو سب کو یاد ہونی چاہیے، ہے نا؟ اسی طریقے سے آیت الکرسی تو سب کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دعائے انس سب کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو اس کو دیکھ کر کے پڑھ لیا جائے. اسی طریقے سے سورہ مومنون کی وہ آیت جو ہمارے اس عزیز طالب علم نے ابھی پڑھی، جو آخر کی آیات ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومنون کی یہ آخر کی جو 3 یا 4 آیتیں ہیں، جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے دن میں ایک مرتبہ، پورا دن کسی بھی موذی مرض سے، مہلک مرض سے اور کسی بھی حادثاتی موت سے اللہ اس کو محفوظ کرتا. اب یہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، عمل نہیں. گھر سے نکلیں گے تو اتنے ترنگ میں نکلیں گے کہ دعا یاد نہیں، بس چلے گئے ڈائریکٹ، پھر حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، ہم جو سیکھیں اس کو اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، گھر کے ماحول کو سکھائیں. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے سکھانا بھی. گھروں میں جائیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، شہر کے حالات ایسے ہیں، ان کو بولیں یہ مسنون دعائیں ہم سب نے پڑھنی. گھر سے نکلیں گے الٹا پیر رکھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، دعائے انس پڑھیں گے، اور پھر ہم گھر سے جائیں. تو یہ کل باتیں میں نے آپ سے کتنی عرض کی دوستوں؟ 6 باتیں عرض کی. 6 باتیں. یہ ہمارے جو انتظامی آج کل کے معاملات ہیں، حوادثات ہیں، اس کے بارے میں تبصرے، باتیں اور وقت ضائع کرنا، اس سے بہت اچھا ہے کہ ہم ان اسباب و عوامل کو لے لیں جو میں اور آپ خود سے کر سکتے ہیں اور جو ہماری ایک ذمہ داری بنتی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک.
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. سروں کو جھکا لیں. آنکھیں بند کر دیں. دلوں کو یکسو کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات گندگی سب کچھ باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ عزیز محبت سے تشریف لائے، اللہ پاک سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ جو ساتھی جتنی دیر شریک ہوا، سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، راحتیں، رحمتیں، سعادتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کو، اس مرکز کو، یہاں کے چلنے والے سلسلوں کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ فرما دے۔ یہاں سے علم کے، ہدایت کے، خیر اور تقوی کے چشموں کو یا اللہ جاری و ساری فرما دے۔ تمام سلاسل خیر کو ہمارے اکابرین، اساتذہ، بزرگ، بالخصوص والدین حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مسجد کے جتنے احباب ہیں، نمازی ہے، محبت کرنے والے، معاونت کرنے والے، خیال رکھنے والے، دعائیں کرنے والے، یا اللہ ایک ایک کو اس کا صدقہ جاریہ تا قیامت اور قیامت کے بعد نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔